ناظرین خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی حیران کن تاریخ سنائیں گے جو دنیا کی سب سے قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا ملک جو ہزاروں سال پر محیط شاندار ماضی رکھتا ہے اور آج کی دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پر ابھر چکا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چین کی۔ قدیم چین کی ابتدا۔ چین کی تہذیب کا آغاز تقریباً 2100 قبل مسیح میں ہوا۔ سب سے پہلی سلطنت کو شیا ڈائناسٹی کہا جاتا ہے، جو زیادہ تر روایات اور کہانیوں میں ملتی ہے۔ اس کے بعد شانگ ڈائناسٹی آئی، جس نے تحریری زبان، کانسی کے ہتھیار اور مذہبی رسومات کو فروغ دیا۔ پھر آئی زھو ڈائناسٹی، جس نے چین کے فلسفے، اخلاقیات اور سیاست کی بنیاد رکھی۔ اسی دور میں کنفیوشس اور لاؤزے جیسے فلسفی پیدا ہوئے، جن کی تعلیمات آج بھی چین کے کلچر میں زندہ ہے۔ عظیم دیوار چین، گریٹ وال آف چائنا۔ چین کو شمال سے حملہ آور قبائل سے بچانے کے لیے 221 قبل مسیح میں چین شی ہوانگ نامی بادشاہ نے ایک منصوبہ شروع کیا، عظیم دیوار چین۔ یہ دیوار دنیا کی سب سے بڑی انسانی تعمیرات میں سے ایک ہے، جس کی لمبائی تقریباً 21,000 کلومیٹر ہے۔ اس کا مقصد دشمنوں کو روکنا اور سلطنت کی سرحدوں کو محفوظ بنانا تھا۔ آج یہ دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتی ہے۔ ریشم کا راستہ، سلک روڈ اور تجارتی عروج۔ قدیم چین کا سب سے بڑا فخر ریشم کا راستہ تھا۔ یہ ایک تجارتی راستہ تھا جو چین کو مشرق وسطی، یورپ اور افریقہ سے جوڑتا تھا۔ چینی ریشم، چینی مٹی کے برتن، پیورسلن، چائے اور مسالے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ اس تجارتی راستے نے چین کو نہ صرف دولت مند بنایا بلکہ اسے ثقافتی طور پر بھی دنیا کے قریب کر دیا۔ منگول حملے اور یوان ڈائناسٹی۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی قیادت میں منگول فوجوں نے چین پر حملہ کیا۔ بعد میں اس کے پوتے قبلہ خان نے چین میں یوان ڈائناسٹی قائم کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب غیر چینی حکمرانوں نے پورے چین پر حکومت کی۔ منگول دور میں چین اور یورپ کے درمیان تعلقات بڑھے اور مارکو پولو جیسے سیاح چین پہنچے۔ منگ ڈائناسٹی کا شاندار دور۔ 14ویں صدی میں منگ ڈائناسٹی نے اقتدار سنبھالا۔ یہ دور چین کی تعمیر و ترقی کا سنہری زمانہ مانا جاتا ہے۔ اسی دور میں بحری مہم جو ژینگ ہی نے افریقہ تک سفر کیا۔ منگ حکمرانوں نے بیجنگ میں فوربڈن سٹی تعمیر کرائی، جو آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ چنگ ڈائناسٹی اور زوال کی شروعات۔ 17ویں صدی میں چنگ ڈائناسٹی نے حکومت سنبھالی، جو 20ویں صدی کے آغاز تک قائم رہی۔ ابتدا میں یہ دور خوشحالی کا تھا، مگر 19ویں صدی میں مغربی طاقتوں نے چین کو کمزور کر دیا۔ افیون کی جنگیں، اوپیم وارز، برطانیہ کے قبضے اور ہانگ کانگ کا ان کے ہاتھ جانا چین کے لیے زوال کا آغاز ثابت ہوا۔ 20ویں صدی کا انقلاب۔ 1911 میں چینی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور ریپبلک آف چائنا قائم ہوئی، لیکن خانہ جنگی اور بیرونی حملوں نے ملک کو کمزور رکھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کمیونسٹ پارٹی ماؤ زیڈونگ کی قیادت میں کامیاب ہوئی اور 1949 میں پیپلز ریپبلک آف چائنا قائم ہوئی۔ ماؤ کا دور اور مشکلات۔ ماؤ زیڈونگ نے صنعتی اور زرعی اصلاحات کی کوشش کی، لیکن گریٹ لیپ فارورڈ اور کلچرل ریولوشن جیسی پالیسیوں سے لاکھوں لوگ بھوک اور غربت کا شکار ہوئے۔ اس دور میں چین دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ معاشی اصلاحات اور دنیا کی طرف واپسی۔ 1978 میں دینگ زائپنگ نے اقتدار سنبھالا اور چین کو عالمی معیشت کے لیے کھول دیا۔ سرمایہ کاری، انڈسٹری اور برآمدات میں زبردست اضافہ ہوا۔ یہی وہ دور تھا جس نے چین کو معاشی طاقت میں بدلنا شروع کیا۔ آج کا سپر پاور چین۔ آج چین دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، خلائی پروگرام، ہائی سپیڈ ریل اور فوجی طاقت میں چین کا کوئی ثانی نہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین کا امریکہ اور مغربی ممالک سے تجارتی اور سیاسی مقابلہ جاری ہے۔ چین کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عروج و زوال ہر قوم کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو قوم اپنی تہذیب، محنت اور ویژن کو برقرار رکھے وہ دنیا میں اپنی جگہ دوبارہ بنا سکتی ہے۔ چین نے یہ کر دکھایا ہے کہ عظیم دیوار سے لے کر سپر پاور تک کا سفر ایک ایسی داستان ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال ہے۔